بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس پروگرام کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سما ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام نشر ہوا تھا جس کا ٹاپک تھا ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس۔ یہ پروگرام جو ہے اس کے گیسٹ اسپیکر تھے خلیل الرحمان صاحب اور ساحل ندیم صاحب۔ اس پروگرام کے اندر پہلی بات تو یہ کہ اس ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ جو ہوسٹ تھی وہ بیچاری بار بار کہتی تھی آپ ٹاپک کی طرف آئیں، لیکن خلیل الرحمان صاحب کو کیونکہ پاپولرٹی ملی تھی وومن رائٹس پہ جو پروگرام چل رہا تھا ماروی کا، لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا تو وہ گھوم کے وہیں چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ساحل ندیم ہے یہ بھی اپنے ٹاپک سے کے اوپر کنفائن نہیں کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کسی نے یہ کنکلوژن نہیں دیا کہ خواتین کے کیا مسائل ہیں اور ان کے کون سے ایسے رائٹس ہیں جن کو کہ معاشرے کے اندر کلیم کرنا چاہیے، اور وہ اس سلسلے میں کیا اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو ملیں، اور جو یہ وومنس جو کہ غلط رائٹس کی بات کر رہی ہیں ان کو ڈیفینیٹلی معاشرے میں سبھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ ان دو جو اینکر تھیں اور جو آپ کے جو ہوسٹ تھے ان کا ایک اپنا ایک مزاج تھا، کیونکہ دونوں ہوسٹ اتفاق سے ایگریسو ان نیچر تھے۔ دونوں ہوسٹ کے اندر یہ چیز کامن تھی کہ وہ ڈومیننٹ پرسنالٹی رکھتے ہیں اور وہ یوزلی اپنے کلائنٹس کو نہیں بولنے دیتے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کا جو ہے ڈومینیٹنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ پروگرام آگے کی طرف چلا اور وومن رائٹس کی بات آنا شروع ہوئی تو ساحل صاحب نے اس کے اوپر جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ 95% وومنس جو ہیں پاکستان میں جاہل ہیں، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک انہوں نے لفظ یوز کیا عربی کا طاغوت، جس کا مطلب نہ پتہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے صرف ایک لفظ کے اوپر 95% خواتین کو کرٹیسائز کیا معاشرے میں، جو کہ ایتھیکلی بھی غلط ہے اور جو کہ پریکٹیکلی بھی وہاں پر جو خواتین بیٹھی تھیں یقیناً، اور جو ملک میں خواتین تھیں ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ اور جب اس چیز کو اس خاتون نے آگے بڑھانے کی کوشش کری جس سے وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اچھا آپ مجھے بتائیے، تو آپ کے پاس نہ تو کوئی ریفرنس تھا کہ آپ اس کو مطمئن کرتے، اور نہ جو آپ نے بات کی تھی اس کا آپ کو کوئی علم تھا۔ آپ نے ایک بات کر دی اور پھر آپ نے اس کے اوپر مزید اسٹینڈ لے لیا، اور اس اسٹینڈ لینے کی وجہ سے جو سچویشن تھوڑا سا اور جو ہے وہ جذباتی ہوئی، اور اس کے اوپر خلیل الرحمان صاحب نے جو ہے کہا کہ اس لڑکی سے مائک لے لیں۔ ویری شیمفل۔ آپ اس کے ہوسٹ نہیں تھے، آپ وہاں پر گیسٹ تھے۔ آپ کو کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسے گیسٹ جو ہے، اور وہ بھی ایک خاتون سے کہیں کہ جی آپ اس سے مائک لے لیں۔ سو دیٹ شوز ہاؤ مچ ریسپیکٹ یو ہیو فار دا وومین۔ دوسری بات ہم چلتے ہیں، یہ طاغوت سے جو سفر شروع ہوا اور جس کے اوپر یہ تمام اتنے معاملات بنے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پروگرام میں طاغوت سے مخلوط تک کا ایک عمل بنا ہے، تو اب آپ سوچیں گے مخلوط کیا ہے؟ اب میں مخلوط کے اوپر اگر پوچھنا چاہوں گا تو بہت سارے لوگوں کو نہیں علم ہوگا، تو میں کہوں گا بھائی آپ تو جاہل ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی اسپیسیفک میننگ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ریلیجس اس کے اندر آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی عربک لینگویج کے اندر جاتے ہیں تو اس عربک لینگویج کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ شاید وہ لفظ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جس طرح طاغوت کے اوپر بات ہوئی کہ یہ ایک ڈیول فورسز ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کلام پاک کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اس کا مختلف ترجموں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آئیں، اور اس کے اوپر جو ہے کافی جو علماء اکرام ہیں انہوں نے اب اس کے اوپر کافی بات کری اور کافی کنسیپچول جو ہے وہ کلیئرنس کی ہے۔ لیکن اس کی اگر آپ پوری کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ بھی دیکھیں تو ایک چیز کے اوپر منحصر کرتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ دیٹ از دا ڈیول فورسز، دیٹ از دا ایول فورسز۔ اور یہ لازمی سی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ طاغوت نہیں جانتی ہیں اس خاتون کو، جبکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس دن مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان سے یہ پوچھیں کہ رحمانی قوت کے اگینسٹ جو شیطانی قوتیں ہیں آپ اس میں کس کو فالو کرنا چاہیں گے یا کس کو فالو کریں گے،
تو وہ یقینی سی بات ہے بڑے آسان انداز میں آپ کو کہہ دے گا کہ رحمانی قوت جو ہے وہی میرا ایمان ہے. سو طاغوت کے اگینسٹ کام ہی ہر مسلمان کا ایمان ہے. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن ہی وہ کمیٹڈ ہوتا ہے کہ میں شیطانی قوتوں کے اگینسٹ جاؤں گا جب میرے معاملات میں آئیں گے. تو اس سے بھی سچویشن جو ہے وہ کافی ورسٹ ہوئی. اور اچھا، جن لوگوں پر آپ نے یہ الزام لگایا کہ 95% خواتین جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں، وہ پہلی بات تو آپ اپنے الفاظوں کا استعمال بالکل درست کریں. آپ کو یہ تھرڈ کلاس ورڈز جو ہیں وہ پسند زیب نہیں دیتے کسی بھی انسان کو، تعلیم یافتہ انسان کو، کہ وہ کسی کے لیے استعمال کرے. آپ جاہل کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ اس ورڈ سے لا علم ہیں، یا آپ اس چیز سے لا علم ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ریسپیکٹفل ورڈ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی رکھتے ہیں اور آپ نے وہ بھی تو شو کرنا ہے کیونکہ آپ اسکالر ہیں، تو آپ نے اس کو ایک اچھے ورڈ کی جگہ ایک ایسے ورڈ سے تشبیہ دی جس کی وجہ سے اس کے جذبات مجروح ہوئے اور بات آگے کی طرف نکلی. اور اس کے بعد پھر آپ کی مزید کم علمی جو ہے وہ ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے اس کو یہ بات کری کہ جو ہے آپ 95% خواتین جاہل ہیں، آپ نے اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا کیونکہ آپ کا ریفرنس تھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے تو صرف اس کی ایک انسلٹ کرنا تھی، اس لیے آپ نے یہ ایک چیز آگے بڑھا دی. پھر مزید اس چیز کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو اسلام کے اندر، جو مسلمانوں کے اندر، یا جو معاشرے کے اندر اس وقت پاکستانی معاشرے میں جو زیادہ تر ڈائیورسز ہو رہی ہیں، اس کا بھی ریزن طاغوت ہی ہے. کیونکہ اب آپ نے طاغوت کو پروموٹ کرنا تھا بیسیکلی، تو اس کا ریزن بھی طاغوت ہے. آپ نے اسٹڈی کیا ویسے؟ آپ اسٹڈی کریں. پاکستان کے اندر جو ڈائیورسز ہیں اس کا میجر ریزن ڈومیسٹک وائلنس ہے. اور یہ ایک نہیں، آپ کو مختلف آتھینٹک جو ہے پیپرز میں آپ کو اس کے ریسرچ سروے مل جائیں گے. تو اب آپ نے جو مدرسوں کی بات کری اور ایجوکیشن کی بات کری، تو آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 40,000 جو ہیں مدرسات ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور 40,000 مدرسات کے اندر میں آپ کو یہ 1 سال پرانی رپورٹ دے رہا ہوں، 800,000 فیمیلز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ تھیں ان مدرسہ کی، اسلامک مدرسات کے اندر. اور یہ جو اسٹوڈنٹ تھیں they were the total 35% of the total اسٹوڈنٹ. تو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اسلامک مدرسہ میں جا رہی ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ وہاں سے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہاں سے نکل کے آگے نکلے گی. لاسٹ میں آپ سے صرف ایک چیز کہوں گا، آپ نے ایک بات کری کہ یہ جو پیئرس آپ کے بن جاتے ہیں اور یہ جو آپ معاشرے کے اندر جو ہے سلیکشنز ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی خواتین سے کہا کہ جی روز قیامت جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا، آپ بتائیے یہ شوہر کا سلیکشن آپ نے کیسے کیا تھا. ایبسولوٹلی رانگ. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 26 کے اندر کہا ہے کہ جوڑے ہمارے یہاں ہی بنتے ہیں اور نیک لوگوں کو نیک بیویاں اور بد لوگوں کو بد بیویاں جو ہیں دی جاتی ہیں دنیا کے اندر. تو جوڑے جو ہے یہاں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، جوڑے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوپ سو کہ آپ آگے جو ویڈیوز کریں گے اس میں ضرور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے آتھینٹک ریفرنسز کوٹ کریں گے، جس سے پتہ چلے کہ یس یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی کوئی ورتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ سی یو. اللہ حافظ.